السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن حیدرآباد ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین۔ سب سے پہلے حیدرآباد ڈائری کی ہیڈ لائنز۔ رمضان المبارک کے موقع پر تمام کاروباری اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت، کمشنر پولیس اے کے خان کا بیان۔ تشکیل تلنگانہ کے لیے تلنگانہ ٹی ڈی پی کا احتجاج، پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا مطالبہ۔ اور علاقہ تلنگانہ میں شق 14 ہٹانے کے لیے طلباء نے کیا راستہ روکو احتجاج۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ منصف ٹی وی کے ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش ہے۔ رویت حلال کمیٹی کی جانب سے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ یکم رمضان المبارک ہوگا۔ رمضان المبارک کے موقع پر ڈی سی پی برج لال ساؤتھ زون نے تمام مسلمان بھائیوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ماہ کے دوران تمام دکانات کو کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے لیے تمام پولیس عہدیداروں کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی برج لال صاحب سے بات کرتے ہیں، جہاں اقلیتی طبقے کے لوگ رمضان کے پیش نظر کافی گڑبڑ رہتی ہے یہاں پر پرانے شہر میں، اور ساری ذمہ داری جو ہے ڈی سی پی ساؤتھ زون صاحب کی ہے۔ حال ہی میں جو ہے وہ بونال وغیرہ تقریب جو ہے پورا من طور پہ گزارنے میں اہم رول ادا کر چکے ہیں اپنے اسٹاف کے ساتھ۔ ابھی بات کریں گے اپن کہ بھائی رمضان کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا بندوبست کیے ہیں ساؤتھ زون میں۔ اسپیشلی ٹرافک بندوبست بہت ضروری ہے، افطار سے قبل، پھر عشاء کی نماز کے وقت، اور پارکنگ کا مسئلہ ہے مساجد کے پاس پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، اب رمضان ایک مبارک موقع ہے۔ اب ساؤتھ زون میں اس کی ایک اہم بھومکا ہے۔ اس حساب سے ہم تقریباً جتنے بندوبست کی ضرورت ہے وہ سب کر چکے ہیں۔ ابھی ہمارے سبھی آفیسرز، انسپکٹرز اینڈ ابو ایک میٹنگ بھی ہولڈ کر رہے ہیں، جس میں رمضان کے بارے میں کیا کیا ضرورتیں ہیں ان سب پہ ڈسکشن بھی کی جائے گی۔ فی الحال ہم نے اپنی طرف سے کیا کی ہے کہ جیسا آپ نے کہا، ٹریفک ایک مین اہم سمسیا ہے، ٹریفک سمسیا ہے۔ اس کے بعد یہ کرائم آلسو، بیکاز لوگوں کی آواجائی زیادہ رہتی ہے، سو کئی اینٹی سوشل ایلیمنٹس چین سنیچنگ یا کرائم میں بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے تھرڈ ول بھی اینٹی سبوٹا چیکنگ، کیونکہ اب مسجدوں میں اور باقی جگہوں میں اور ایون بازاروں میں چہل قدمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی سیکورٹی کی بھی سخت ضرورت ہے۔ سو مکہ مسجد کیونکہ ایک مکھیہ بھومکا ہے، تو اس کے لیے آلریڈی ہم ایکسٹرا ہوم گارڈس کے بندوبست بھی کیے ہیں۔ تقریباً وہاں پر ہوم گارڈس کے سوائے باہر سے اباؤٹ 20 ہوم گارڈس جنہیں یہ رمضان کے بارے میں تھوڑا نالج ہے، ان کو بھی وہ پرٹیکیوٹ کیا ہے آج سے، سو شفٹ میں وہ کام کریں گے۔ باقی ایکسٹرا میٹل ڈیٹیکٹرز اور ان سب کے لیے بھی ہم آلریڈی ریکویزیشن کر چکے ہیں، وہ بھی آنے والے ہیں۔ امپورٹنٹ مسجد ہیں، وہاں پر لگائی جائیں گی۔ باقی جگہوں میں ہماری نظر رہے گی، بٹ مینول کوریج سرویلنس رہے گی۔ ٹریفک کے بارے میں آپ نے کہا، ٹریفک کے لیے آلریڈی ہم اے سی پی ٹریفک سے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اہم نماز کے ٹائم میں کئی جگہ پہ یا تو بالکل اس کی ٹریفک آوازیں روک دی جائیں گی یا پھر ڈائیورژن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، لیکن کیونکہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی مین بھومکا رہے گی، تو کچھ ان سے ڈسکشن کے بعد میں لا اینڈ آرڈر بھی اس میں شامل رہے گی۔ جی دیکھیے، اب ریگولیشن آف ٹریفک بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس میں۔ اب یہ رمضان کیونکہ ہر سال آتا ہے، اور اولڈ سٹی میں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈز اور پارکنگ کی کمی ہے، اس وجہ سے یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کوشش یہ کی جائے گی کہ اس بار ٹریفک والوں سے مل کے لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہو اور وہ اپنا کام آرام سے کر سکیں۔ جیسا ہر سال ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، اتنا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں۔ منصف ویورس کے لیے آپ رمضان کی کچھ شبکامنائیں بالکل، ہم رمضان کی بہت بہت مبارک دیتے ہیں اپنے آپ کے منصف کے ویورز، اور نہ صرف منصف کے بٹ تمام جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں سبھی کو، ایون نہ صرف مسلم بٹ ہندو بھی، کیونکہ اولڈ سٹی کے جتنے بھی باشندے ہیں سب کو ہماری طرف سے رمضان کی مبارک۔ بہت بہت شکریہ ڈی سی پی منصف ٹی وی سے بات کرنے کے لیے۔ عظیم کیمرہ مین کے ساتھ میں رضوان، منصف ٹی وی حیدرآباد۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر شہر حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے کیے جا رہے تمام اقدامات کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نامہ نگار رضوان کی شہر حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس اے کے خان سے خصوصی ملاقات۔ آپ کا خیر مقدم ہے، میں رضوان۔ آئیے رمضان کے آغاز پہ شہران حیدرآباد کے کمشنر پولیس علی جناب اے کے خان صاحب سے انتظامات کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منصف کے ناظرین کو میں میرے طرف سے رمضان مبارک کے مقدس موقع پر مہینے پر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انتظام کے طور پر پولیس کی طرف سے کافی کچھ کیا گیا ہے آلریڈی،
ऑफिसर्स को अच्छी तरह से हिदायत दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स हो या ट्रैफिक ऑफिसर्स को, कि मस्जिदों के करीब में जो भी पल्लियाँ और शॉप्स होते हैं इनको सही तरह से रेगुलेट करना, उसी एरिया में रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका कारोबार भी चले, साथ ही साथ वहाँ जो नमाजी आते हैं, मुसल्ली आते हैं मस्जिदों पर, उनको भी सहूलत देना बहुत ज़रूरी है उस जगह पर। तो ये दोनों को नज़र में रखते हुए ठीक तरह से नरमी के साथ पेश आते हुए रेगुलेशन करना ज़रूरी है। ख़ासकर असर, मगरिब और इशा ये पीरियड में करना बहुत ज़रूरी है, ये एक बात बताई गई है। और दूसरा ज़ाहिर है कि इशा के बाद में तरावी की नमाज़ भी होगी। बहुत सारे मस्जिदों में तरावी की नमाज़ 11 साढ़े 11 तक भी चलती रहेगी। तो जब तक पूरी तरह से तरावी की नमाज़ मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती है, जब तक वहाँ पर ट्रैफिक और पार्किंग के इंतज़ाम करना ज़रूरी है और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की मौजूदगी भी ज़रूरी है। तो इन बातों पर भी तवज्जो दी जाएगी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो भी काम करना है वो बात भी बताई गई है, हर पुलिस स्टेशन की बात बताई गई है। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद के कमेटी जो हैं, हर मस्जिद में हैं कमेटीज़, इनके साथ ताल्लुक़ रखते हुए आपस में किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ लेना है। अगर किसी को कोई शिकायत है इस बात पर कि इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं या कोई ख़ास तरह के मुश्किलात पेश आ रहे हैं उनको, तो DCP तक जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। वहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेरे पास शिकायत लेकर आ सकते हैं। जितना हो सका हमसे उतने कन्वीनियंसेस देने की कोशिश करेंगे। और एक बात भी है कि अब देखिए, रात को तरावी की नमाज, उसके बाद काफ़ी देर तक चहल पहल होती रहती है शहर में, तो होटल्स खुले रहना चाहिए वो टाइम में। उसके बाद में फिर सुबह 3 साढ़े 3 से सहरी की तैयारी शुरू होती है। काफ़ी लोग जो कंपनीज में काम करते हैं, जो बैचलर्स हैं, ऐसे लोग होटल से आके वहीं पर सहरी करते हैं। तो इसमें भी ढील दी जा रही है सहरी के लिए और रात को देर तक होटल्स ओपन रखने के लिए। और ये जितने भी रक्षर्स, ब्लू कोल्ड्स या नाइट राउंड ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये बात बताई गई है कि इसमें ढील दिया गया है, आप ज़्यादा सख्त ना रहें इसका। तो पुलिस भी बहुत अलर्ट रहेगी ये महीने में, सबके सब ताउन करेगी। यहाँ तक कि सारे ऑफिसर्स को ये बात भी बताई गई है, इंस्पेक्टर्स को या DCPs, जब भी इख्तियार की दावत मिलती है उनको, तो जितने ज़्यादा जगह जा सकें, जितने लोगों से मिल सकें, मिलें और आपस में भाईचारे के साथ उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल पैदा करें। रमज़ान मुबारक बहुत ही मुबारक महीना है, अच्छी तरह अमाल करने का और ख़ासकर कुरान शरीफ को, कुरान मजीद को तिलावत करना, समझना, अमल में लाना, ये सब हर एक मुसलमान काफ़ी अहमियत देता है इस महीने के दौरान। उसी माहौल के अंदर ये रमज़ान महीने में हम सब लोग रहना चाहिए और सुकून के साथ, चैन के साथ जितनी भी इबादत कर सके करना चाहिए और एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहिए। हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। मैं समझता हूँ कि सब जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब मुंसिफ TV से बात करने के लिए। अजीम कैमरामैन के साथ मैं रिजवान, मुंसिफ TV, हैदराबाद। रवीत हिलाल कमेटी की जानिब से रमज़ान मुबारक के चांद के दिखने का ऐलान कर दिया गया है। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद क़बूल पाशा क़ादरी ने तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। और नाज़रीन, इसी के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है और अब मोहम्मद हुसैनुद्दीन को पूरी मुंसिफ टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पूरे